ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اگر حقیقی معنوں میں نماز ہو تو یہ نمازی کو اپنے پڑھنے والے کو ہر طرح کی برائیوں سے اور فحاشیوں سے روک دیتی ہے، اور نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار دنیاوی اور دینی یا اخروی فوائد اور انعامات سے بھی نواز دیتا ہے۔ دنیاوی فوائد میں کیا یہ کم ہے کہ نماز سے آدمی کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ سکون جس کا موجودہ انسان حد درجہ متلاشی ہے، سکون کو تلاش کر رہا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیا ہے جی؟ سکون تلاش کر رہے ہیں، اطمینان تلاش کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ بے چینی سے محفوظ رہے اور ہمیں سکون و اطمینان مل جائے، مگر حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ الہی اسباب کے سوا دوسرے اسباب میں اسے تلاش کر رہا ہے، جبکہ انسان کے خالق و مالک کا یہ فرمان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ دلوں کے سکون و اطمینان کے لیے الہی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور نماز بھی اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی معاملے میں گھبراہٹ کا سامنا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اور اخروی فوائد میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فلاح پانے والوں کے چند اور اسباب کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، فرمایا جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہے، کس کے؟
جنت کے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ سارے کے سارے دنیاوی اور اخروی فوائد یہ اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ظاہری اور باطنی دونوں کا لحاظ کیے بغیر نماز فائدہ نہیں دیتی، اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ طہارت، اگر طہارت نہیں ہے نماز نہیں ہوگی۔ ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت نہیں ہے، نماز وقت سے پہلے ہی پڑھ لی۔ اسی طرح نیت نہیں کرتے، یا تکبیر تحریمہ جو نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے، تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ الغرض یہ کہ بعض وہ شرائط ہیں یا بعض وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے ادا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور باطنی شرائط میں سے پہلی شرط اخلاص ہے۔ جی ہاں، جو باطنی شرائط ہیں جن کے اوپر واقفیت عام طور پہ نہیں ہوتی، فرمایا ان میں سے ایک اخلاص ہے، اور دوسری شرط خشوع و خضوع ہے، جو کہ دراصل نماز کی بارگاہ الہیت میں قبولیت کی اہم ترین شرائط ہیں۔ خشوع و خضوع کی ظاہری علامت تعدیل ارکان ہے، اور باطنی کیفیت یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے نمازی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نمازی کو دیکھ رہا ہے۔ اسی مفہوم کو حدیث جبرائیل میں بیان کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک شخص کی، ایک آدمی کی صورت میں حاضر ہو کر چند سوالات کیے تھے، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضور احسان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو فإن لم تکن تراہ، تو کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو عبادت کرتے ہوئے وہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور وہ حدیث مبارک میں نظر میں رکھیں کہ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے سلام کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، واپس لوٹ جا، فصلی فإنک لم تصلی، اور جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھو کیونکہ کما حق ہو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بیان فرمایا، جس میں آپ نے خاص بات یہ بیان فرمائی کہ قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ بین السجدتین، یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ جلسہ استراحت، سب کو خوب اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ واپس گئے، اور جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا انہوں نے ویسے نماز ادا کی، تو اب گویا انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اخلاص، خشوع و خضوع یہ ایک اہم شرطیں ہیں، اور ان میں بھی تعدیل ارکان یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت ہے گویا نماز میں کبوتر کے دانہ چگنے کی طرح اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، بس جلدی جلدی رکوع کیا، سجدے اس طرح کہ ابھی واپس پہنچے نہیں سجدے کے اندر اور لوٹ آتے ہیں۔ تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، 4 رکعت بھی پڑھنی ہے تو 1 ڈیڑھ منٹ 2 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔
کیا پڑھا بعد میں پوچھیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس میں پڑھا کیا ہے. تو لہذا ضروری امر ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھیں، جن کا سیکھنا نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارا معاون، ہمارا مددگار بن جاتا ہے. احکام نماز سیکھتے رہیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ نماز میں اخلاص پیدا ہوگا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے نماز کی شرائط، اس کے فرائض، اس کے ارکان، واجبات، مستحبات، ان تمام کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں. اور چونکہ گزشتہ سلسلے میں احکام نماز ہمارے اسی پروگرام میں، اسی سلسلے میں ہم نے نماز جنازہ کے احکام کی شروعات کی تھی، وہی سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. آج کے سلسلے میں جو پہلا سوال ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے: کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ ہوا تھا؟ کیا آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی یا نہیں پڑھی گئی تھی؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا، اس وقت میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم جو ہے وہ وارد ہوا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے جو معروف انداز ہے، جس طرح ہمارے ہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اس طرح نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی. جیسا کہ شرح زرقانی علی المواہب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہجرت سے 3 سال پہلے وصال ہوا تھا، اور ایک قول ہجرت سے 4 سال اور دوسرا 5 سال کا بھی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی. اسی بات کو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی ذکر کیا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال یہ اس وقت ہوا کہ جب ابھی نماز جنازہ کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا. تو اسی معروف طریقہ کار کے مطابق ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اگر کوئی شخص اس وقت شامل ہو جب بعض تکبیریں فوت ہو چکی تھی، تو اب وہ کس طرح نماز کو پورا کرے گا؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں. اگر کوئی مقتدی ایسے وقت میں شامل ہوا کہ جب کہ بعض تکبیریں فوت ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ نکل چکی ہیں، یہ تاخیر سے آیا، پہلی دوسری تکبیر ہو چکی ہے، یہ تیسری میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً تکبیر کہہ کر نماز میں شامل نہ ہو، بلکہ امام صاحب کی اگلی تکبیر کہنے کا اسے انتظار کرنا چاہیے. پھر جب امام صاحب تکبیر کہیں گے تو ان کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہہ لے کہ امام صاحب نے تیسری تکبیر کہی، اور یہ چونکہ پہلے سے کھڑا ہوا تھا، امام صاحب کے ساتھ اس نے بھی تیسری تکبیر کہہ لی. اگر امام صاحب چوتھی تکبیر کہنے والے تھے اور یہ پہلے سے کھڑا ہوا تھا، ابھی نماز شروع نہیں کی، تو یہ امام صاحب کے ساتھ چوتھی تکبیر کہہ لے. پھر جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو اب یہ شخص اپنی بقیہ جو تکبیریں رہ گئی ہیں، 2 کہیں تھی تو باقی جو 2 رہ گئی ہیں وہ تکبیریں کہے. اور اس میں بھی اگر اسے جنازہ اٹھائے جانے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر ہر تکبیر کے بعد اس کے بعد کی جو پڑھنے کی دعا آتی ہے وہ بھی یہ پڑھے. یعنی 2 تکبیریں پڑھ چکا تھا، یعنی امام صاحب کے 2 تکبیریں کہنے کے بعد اگر یہ جماعت میں شامل ہوا تو گویا ثنا اور درود پاک والی تکبیر ہو چکی ہے. اب تیسری دعا کی تکبیر میں یہ شامل ہوا، تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا امام صاحب کے ساتھ پڑھ لے. چوتھی تکبیر کہنے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیر دے تو یہ پھر پہلی تکبیر جو اس کی رہ گئی تھی اس انداز میں تکبیر کہے، اور اس کے بعد ثنا پڑھی جانی ہے، یہ ثنا پڑھ لے. اور دوسری تکبیر کہے گا تو دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ درود پاک پڑھ لے. اور اگر اسے یہ اندیشہ ہو
کہ تکبیرات کے ساتھ اگر وہ دعائیں جو ان کے بعد آتی ہیں وہ اگر میں پڑھنے لگا تو پھر جنازہ لوگ اٹھا کر لے جائیں گے. تو پھر ایسی صورت میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ خالی تکبیریں کہہ لے، تکبیریں کہنے کے بعد سلام پھیر دے، اور ان کے بعد جو دعا آتی ہے یا پڑھنے کی جو بھی ثنا یا درود پاک یا میت کے لیے دعا کی صورت ہوتی ہے اسے پھر یہ ترک کر سکتا ہے. مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. اگر نماز جنازہ پڑھتے ہوئے تکبیروں کے دوران غلطی واقع ہو جائے، وہ اس طرح کہ تکبیروں کے بعد جو پڑھنا تھا اس کی ترتیب میں غلطی ہو گئی، مثال کے طور پہ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا تھا لیکن دعا پڑھ لی، یا تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی تھی جو معروف میت پر پڑھی جاتی ہے، اس دعا کی جگہ پر ثنا پڑھ لی، تو اس طرح ترتیب میں غلطی ہو گئی. تو اب کیا نماز جنازہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا ادا ہو گئی؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ثنا، درود اور دعا دونوں پر یوں ہی درود کا دعا پر مقدم ہونا یہ صرف سنت ہے، یعنی پہلے ثنا پھر درود پاک پھر دعا، یہ جو ترتیب ہے یہ سنت ہے. اسی لیے فقہاء کرام نماز جنازہ کا جو طریقہ بیان کرتے ہیں یہ سنت کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. لہٰذا اگر کوئی سنت کے مطابق تقدیم و تاخیر اور بیان کردہ اس ترتیب پر عمل نہ کر سکے، بھول جائے یا کسی وجہ سے نہ کر سکے، مثلا پہلی تکبیر کے بعد دعا پڑھ لی حالانکہ ثنا پڑھنی تھی، دوسری تکبیر کے بعد ثنا پڑھ لی حالانکہ درود پاک پڑھنا تھا، اور تیسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھ لیا حالانکہ یہاں دعا پڑھنی تھی، تو یہ عمل خلاف سنت تو ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے نماز جنازہ ہی ادا نہیں ہوگی. نماز جنازہ ہو گئی کیونکہ اس کے لیے قیام اور 4 تکبیریں یہ رکن ہیں. تو یہ دونوں ارکان جب پائے جا رہے ہیں تو ان کی نماز جنازہ بھی ادا ہو گئی. تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ نماز جنازہ نہیں ہوئی، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے سنت کا ثواب نہیں ملے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کو بطور تلاوت یا بطور دعا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب اشارت فرما دیں. فقہائے احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ قرات کی نیت سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اسے فقہاء نے مکروہ تحریمی قرار دیا کیونکہ نماز جنازہ ہے، یہ دعا کا محل ہے. نماز تو ہے لیکن یہ نماز جنازہ ہے، اور نماز جنازہ جو ہے یہ دعا کا محل ہے. اس میں قرآن مجید کی تلاوت یہ مشروع نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو، کیونکہ یہ سورہ دعا بھی ہے، تو اگر کوئی سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں دعا کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ہاں قرآن کی نیت سے قرات کرتے ہوئے پڑھتا ہے کہ میں قرآن کی نیت سے پڑھ رہا ہوں تو یہ پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو یہ نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے. مزید سوال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا نام ہے، عورتیں پتل کی چوڑی پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عورتوں کے لیے پیتل یا کسی بھی دھات کی چوڑیاں پہننا یہ جائز ہے. تو جو کام ان کے لیے جائز ہے وہ کر کے نماز میں بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ سونے کی چوڑیاں پہنی ہے، چاندی کی پہنی ہے، پیتل کی پہنی ہے، یا کسی بھی دھات کی، ایون کہ شیشے کی چوڑیاں بھی پہنی ہو تو ان کے لیے پہننا جائز ہے. اور ایسی صورت میں نماز پڑھیں تو نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. مزید سوال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نمازوں کے بعد امام اور مقتدیوں کا آپس میں مصافحہ کرنا کیسا؟ مصافحہ کرنا یہ اصل کے اعتبار سے سنت ہے،
اور خاص نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا ایک جائز اور مباح عمل ہے، بلکہ ایک ایسا اچھا عمل ہے کہ مصافحہ کرنے سے ایک دوسرے کے دل سے بغض اور کینہ دور ہو جاتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اس مصافحے کی برکت سے، تو اور کیا چاہیے۔ اور نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا یہ علماء، صلحاء اور عامت المسلمین میں ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے، اور حدیث مبارک میں ہے کہ وہ کام کہ جو عامت المسلمین یعنی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، عوام الناس جو ہے، اسے اچھا سمجھ کر کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور کتب فقہ میں جو نمازوں کے بعد مصافحہ کرنے کو بعض جگہوں پر لکھا گیا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس سے مراد بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے، کیونکہ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اور یہ جائز ہے۔ ہاں، وہ نیا کام کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، یہ شرعاً مذموم ہے۔ اور بدعت حسنہ جو ہوتی ہے یہ شرعاً مذموم نہیں ہوتی، یہ قابل مذمت نہیں ہوتی، بلکہ اسے کرنا چاہیے۔ اگر اس کام کا کہ جو بدعت حسنہ ہے عامت المسلمین میں رواج پڑ جائے اور لوگ اسے اچھا سمجھنے لگیں تو اس کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو چونکہ عام نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا عامت المسلمین میں ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ ایک ایسا عمل ہے جو اچھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔